الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں کے بچوں، سون برسا کا یہ پروگرام جامع مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے منعقد ہوا۔ اب تک آپ نے اردو اور بنگلہ کی مختلف تقریریں مختلف علماء سے سماعت فرمائی۔ ابھی مجھ سے پہلے بنگلہ زبان کے بڑے میٹھے اور بڑے بہترین خطیب شیخ منور حسین آسامی حفظہ اللہ سے آپ نے بنگلہ زبان میں تقریر سماعت فرمائی۔ آخری کڑی کے طور پر مجھے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع ملا۔ آج کی تقریر کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے اور سننے کے لائق ہے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا لعنت۔ لعنت کس کو کہتے ہیں؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت سے کسی کا دور ہو جانا۔ اسی لیے ہم جب ابلیس کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ابلیس لعین۔ ابلیس وہ
شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا اور اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کے آگے سجدہ کرو تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس حالانکہ فرشتہ نہیں تھا, جن تھا, مگر فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. اس لیے جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تو ابلیس بھی اس حکم میں شامل تھا, مگر اس نے سجدہ نہیں کیا. قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين. اللہ نے فرمایا ابلیس, جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے اور جس کو میں نے سجدہ کرنے کا تم کو حکم دیا تھا, اے ابلیس تم نے میرا حکم کیوں نہیں مانا, تم نے آدم کے آگے سجدہ کیوں نہیں کیا. ام استکبرتا, اے ابلیس کیا تو بہت بڑا گھمنڈی اپنے آپ کو سمجھتا ہے, کیا تو بہت گھمنڈ کر رہا ہے, کیا تو اہنکار کر رہا ہے, کیا تو تکبر کر رہا ہے. ام کنت من العالین, یا تو بہت بڑا ہو گیا ہے, تو بہت اونچا ہو گیا ہے, تو اللہ کے حکم کو بھی نہیں مان رہا ہے. ابلیس نے جواب دیا, قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین. کہا اے اللہ میں آدم کے آگے کیوں سجدہ کروں, تو نے آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا. اے اللہ آگ کا کام تو اوپر جانا ہے اور مٹی کا کام تو نیچے جانا ہے, مٹی تو پاؤں کے نیچے ہوا کرتی ہے. اے اللہ جب آدم سے میں بہتر ہوں تو میں آدم کے آگے سجدہ کیوں کروں, میں نہیں کروں. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اگر کسی نے لاجک اور قیاس پیش کیا تو وہ ابلیس. اللہ کے حکم کے آنے کے بعد اب کوئی لاجک نہیں چلے گی. دین لاجک کا نام نہیں ہے, دین قرآن و سنت کا. اسی لیے حضرت علی کہا کرتے تھے, لو کان الدین بالرائے لکان اسفل الخف احق بالمسجد. حضرت علی کہتے ہیں اگر دین کی بنیاد لاجک پر ہوتی, اگر دین کی بنیاد عقل کے اوپر ہوتی تو موزے پر جب ہم مسا کرتے ہیں تو موزے کے نچلے حصے پر مسا کرتے, اوپر نہ کرتے. گندگی تو نیچے لگی ہوتی ہے, گرد و غبار تو نیچے لگا ہوتا ہے, دشت تو نیچے لگا رہتا ہے, مگر ہم اوپر مسا کرتے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں کہ دلیل ہے اس بات کی کہ دین کی بنیاد لاجک پر اور عقل پر نہیں ہے. دین عقل, اللہ اس کے رسول کے حکم کے آنے کے بعد اب عقل نہیں چلانا ہے. سب سے پہلے اگر عقل چلائی تھی تو ابلیس نے چلائی. کہ میں تو سجدہ کروں آدم کے آگے, میں آگ سے پیدا ہوں, آدم مٹی سے پیدا ہے, میں نہیں کر سکتا. قال فخرج منها فإنك رجيم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ابلیس جب تو نے میرا حکم نہیں مانا تو نکل جا جنت سے, اور تو نکل جا فرشتوں کے پاس سے, اور تو نکل جا میری رحمت سے. آج کے بعد تو شیطان رجیم بن گیا, تو شیطان مردود بن گیا. جب بھی دنیا تیرا نام لے گی تو شیطان رجیم کہے گی, شیطان مردود کہے گی. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اور اے ابلیس اب قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت برستی رہے گی, تو میری رحمتوں سے دور رہے گا. اب قیامت تک تو میری رحمت کا حقدار نہیں بن سکتا, تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری رحمتوں سے دور ہو گیا. تو لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا. اب یہاں ایک مسئلہ اور سمجھ لیجیے, شریعت میں گناہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں چھوٹے موٹے گناہ اور ایک ہوتے ہیں بڑے گناہ. چھوٹے موٹے گناہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ صغیرہ, اور بڑے گناہوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ کبیرہ. اب کبیرہ گناہ کی پہچان کیا ہے؟ بہت ساری پہچان ہے. اس میں ایک پہچان یہ ہے کہ جس گناہ کا نام لے کر کے لعنت کی گئی ہے,
قرآن میں حدیث میں جس گناہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہو اس کے کرنے والے پر اللہ کی لعنت، تو سمجھ جاؤ کہ وہ گناہ کبیرہ ہے، وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے وہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک بات اور سمجھ لو، لعنت کسی خاص انسان کے اوپر نہیں کر سکتے، لعنت کسی برے کام پر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو نماز نہ پڑھے اس کے اوپر اللہ کی لعنت، جو شراب پیے اس کے اوپر اللہ کی لعنت، جو جھوٹ بولے اس کے اوپر اللہ کی لعنت۔ اس طریقے سے ہم جنرل انداز میں، کامن انداز میں ہم لعنت کر سکتے ہیں، مگر کسی انسان کو ٹارگٹ کر کے کوئی نماز نہیں پڑھتا، ہم اس سے جا کر کہیں تو نماز نہیں پڑھتا تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، ہم اس سے جا کر کے کہیں کہ تو شراب پیتا ہے، تو جوا کھیلتا ہے، تیرے اوپر اللہ کی لعنت، تو یہ جائز نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ کسی ایک انسان کو ٹارگٹ کر کے آپ لعنت نہیں کر سکتے۔ لعنت ہم عام انداز میں، ایک جنرل انداز میں، کامن انداز میں ہم کر سکتے ہیں۔ اچھا، کسی چیز کو لعنت نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی جا رہے تھے، راستے سے بہت تیز ہوا چل رہی تھی۔ اب جب ہوا بہت تیز چلی تو ان کی چادر ان کے کندھے سے گر گئی۔ انہوں نے ہوا کے اوپر لعنت بھیجی، کہا لعنت ہو اس ہوا کے اوپر، اس کے چکر میں میری چادر گر گئی۔ اللہ کے نبی کے کانوں میں صحابی کے جملے پڑ گئے، کہا لا تلعنہا، اے میرے صحابی تم ہوا کے اوپر لعنت مت بھیجو، تم ہوا کے اوپر لعنت مت کرو، فَإِنَّهَا مَامُورَةٌ، ہوا اپنے من سے نہیں چلتی ہے، ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلا کرتی ہے۔ اے میرے صحابی، ایک ہوا کے اوپر بھی تمہیں لعنت کرنے کا ادھیکار نہیں ہے۔ اگر تم نے کسی کے اوپر لعنت کی اور وہ چیز لعنت کے لائق نہیں ہے تو لعنت لوٹ کر کے تمہارے پاس آ جائے گی۔ تو کسی کو ہم لعنت نہیں کر سکتے، کسی انسان کو، کسی چیز کو ٹارگٹ کر کے لعنت نہیں کر سکتے، برے عمل کے اوپر ہم لعنت کر سکتے۔ اب آج کی میری تقریر کا جو ٹاپک ہے، ہم ایسی کچھ چیزیں دیکھیں گے، کچھ ایکٹیویٹیز دیکھیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں، جن کے کرنے والے پر اللہ کی لعنت کی گئی ہے۔ میں انشاءاللہ 15 چیزیں بیان کروں گا، اگر آپ صبر سے سنیں گے، سکون سے سنیں گے، 15 چیزیں بیان کر کے میں اجازت لوں گا۔